الجوشن ملعون آگے بڑھا، اہل بیت کے سارے مرد شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل کے 3 بیٹے شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہو گئے، حضرت حسن کے 2 بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسین کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر اور علی عبداللہ، علی اصغر بچہ جس کو کہتے ہیں زین العابدین، محبت حسین کے ساتھ دھوکہ بھی دیں گے، محبت حسین کے ساتھ جھوٹ بھی بولیں گے، محبت حسین کے ساتھ فراڈ بھی کریں گے۔ علی اکبر کو آپ نے لیا اور یوں ہاتھوں میں اٹھا کر کوفیوں کی طرف اشارہ کی اور کہا کہ اے بدبختوں اس کا تو خیال کر لو۔ ہانی بن عروہ رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہا، انہوں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنے دفعہ نوٹوں پر لگتے دیکھا۔ مروان بن حکم، ابو ہریرہ بیمار تھے، کوفے کے لوگوں نے وہاں سے خط لکھنا شروع کیے، آپ ہمارے بڑے ہی لاڈلے، آپ ہمارے بڑے ہی شاہ سوار، آپ ہمارے امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا میں جا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور جب حضرت حسن نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تو اللہ کے نبی کا فرمان یہاں آ کر سچ ثابت ہو رہا ہے، الخلافت بعدی 30 سنۃ، میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی۔ 5 ہجری کے اندر جب غزوہ خندق ہوا، مشرکین مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کی، یہود نے دوبارہ عہد شکنی کی اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو دوستو، محرم اسم مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے قابل احترام، عزت والا مہینہ۔ مشرکین مکہ 4 مہینوں کی بڑی تکریم کرتے تھے، بڑا ان کا ادب و احترام کرتے تھے، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اور اسلام لانے کے بعد بھی یہ 4 مہینے بڑے عزت والے سمجھے جاتے تھے۔ ایک ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم الحرام اور چوتھا رجب کا مہینہ ہے۔ زمانہ جاہلیت کا لفظ بھی اس میں آ گیا۔ آپ لوگوں نے اکثر سن رکھا ہوگا زمانہ جاہلیت کے واقعات، کھوپڑیوں میں شراب پیا کرتے تھے، زمانہ جہالت کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زمانہ جہالت کے اندر رشتے ناتوں کو توڑا جاتا تھا، زمانہ جہالت کے اندر ظلم و ستم کا پہاڑ تھا، مال والا غریب کے اوپر جھپٹ رہا ہے، حقوق رشتے ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، حقوق ادا نہیں کیے جا رہے، نہیں پتہ آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، کچھ خبر نہیں تھی۔ یہ زمانہ جہالت اس کو تعبیر کرتے ہیں۔ زمانہ جہالت ہے کون سا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300 سال پیچھے چلے جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب انتقال ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے 200 سال بعد، یعنی 200 سال وہ چھوڑ کے ان کے انتقال کے 200 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے حضور نے جب یہ اعلان کیا میں نبی ہوں، میری کیا کرو، میری پیروی کرو، حضور کے اس اعلان سے 300 سال قبل یہ جو 300 سال کا زمانہ ہے اس کو زمانہ جہالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ سارے واقعات ظلم و ستم کا پہاڑ انہی زمانے کے اندر یہ ڈھایا جا رہا تھا۔ 611 عیسوی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے 13 سال مکہ کے اندر گزارے
اور 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر گزارے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے. مدینے جب تشریف لائے تو یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد تھے. ایک قبیلہ بنو قینقاع تھا، دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا، اور تیسرا بنو قریظہ تھا. یہ 3 قبائل یہودیوں کے مدینے میں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینے آئے. آپ نے ان یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. اس بات پر ایگری ہو گئے دونوں فریق کہ اگر کوئی باہر سے آ کر ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے، یہودیوں تمہارے ساتھ کوئی باہر سے آ کر جنگ کرتا ہے، ہم مسلمان اس باہر والے کے ساتھی نہیں بنیں گے، اس کا ساتھ دے کے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے. اگر باہر سے کوئی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو یہود تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم اس کے مددگار نہیں بنو گے، اس کے معاون نہیں بنو گے، اس کے ساتھی نہیں بنو گے اور ہمارے ساتھ لڑائی شروع کر دو. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کیا. 3 ہجری کے اندر غزوہ احد ہوا اور مسلمانوں کو اس کے اندر شکست ہوئی. صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خبر پھیلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر سن کے تھوڑا صحابہ منتشر ہوئے، آگے پیچھے ہو گئے. لیکن صحابہ کرام کو جیسے ہی اطلاع ملی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کی فلاں جگہ پر تشریف فرما ہے، موجود ہے، وہ جو منتشر ہوئے تھے صحابہ وہ دوبارہ جمع ہو گئے. صحابہ کا منتشر ہو کر دوبارہ جمع ہونا اللہ نے قرآن کے اندر سب کو معاف کر دیا. فرمایا میں نے ساری تمہاری اس خطا کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اب 3 ہجری کے اندر یہودیوں نے پہلی عہد شکنی کی اور اپنے معاہدے کے خلاف ہوئے. انہوں نے کیا کیا؟ غزوہ احد کے اندر مشرکین مکہ کا ساتھ دیا، ان کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی. صحابہ کرام حضور سے بے پناہ محبت کرتے تھے. جیسے صحابہ کرام حضور سے محبت کرتے تھے، آدم سے لے کے حضور تک کسی نبی کے پیروکار ایسے نہیں ہیں. قیامت تک نبی اور آنا کوئی نہیں ہے، کوئی ایسے جان نثار پیدا نہیں ہوں گے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا، حضور کے ایک اشارے پر اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائے. مرد تو مرد ہے، عورتیں بھی حضور سے بے پناہ محبت کرتی تھی. غزوہ احد سے جماعتیں واپس ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خبر مدینے میں بھی پھیل چکی تھی. اب ایک عورت مدینے سے نکلتی ہے، راستے میں فضائل اعمال میں بھی واقع ہے، راستے کے اندر اس کو پہلا جماعت گروہ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا باپ شہید ہو گیا. یہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور کا کیا حال. دوسرے خبر دیتے ہیں تمہارا بھائی شہید ہو گیا. تیسرے نے خبر دی تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. تو چوتھے نے خبر دی تمہارا فلاں شوہر شہید ہو گیا. چاروں کے اوپر اس عورت کا ایک ہی جواب تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ چلا صحیح سلامت ہے، وہ فلاں جماعت میں آ رہے ہیں، کہنے لگی دنیا کا ہر غم چھوٹا، دنیا کی ہر تکلیف چھوٹی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب صحیح سالم ہے کوئی دکھ پریشانی نہیں ہے. 5 ہجری کے اندر غزوہ پھر خندق ہوا. غزوہ خندق کے موقع پر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی یا رسول اللہ مدینے کے اطراف کے اندر ایک ایسی خندق کھودی جائے کہ مشرکین مکہ اور کوئی بھی انسان اس خندق کو پار کر کے مدینے کے شہر کے اندر انٹر نہ ہو سکے. کئی ماہ لگے، خندق مدینے کے اطراف میں کھودی گئی. 5 ہجری کے اندر جب غزوہ خندق ہوا، مشرکین مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کی. یہود نے دوبارہ عہد شکنی کی اور مشرکین مکہ کا ساتھ دیا. معاملہ دفع ہوا، آندھی چلی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا، مشرکین مکہ وہاں سے منتشر ہوئے، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. سارا معاملہ جب کلیئر ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے. جب حضور نے یہ اظہار کیا، یہ بات پہنچ گئی یہودیوں کو. انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لہذا جنگ کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار مت کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان یہودیوں کے پاس ان کے علاقے میں چلے گئے. رہبر آگے ملا، اس نے کہا کہ اے محمد آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں جا کر اپنے بڑوں کو بلا کر لاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دیوار کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے. اب یہ جو رہبر تھا اس نے جا کر یہود کو بتایا، اپنے بڑوں کو. انہوں نے کہا، مشورہ کیا، انہوں نے کہا جہاں محمد بیٹھے اسی دیوار کو پیچھے سے دھکا دیتے، دیوار ان کے اوپر گرے گی، وہ ختم ہو جائیں گے، قتل ان کو کر دیں گے، ہمارا راستہ صاف ہے، پھر ہم اپنی یہودیت جو ہم جس مذہب پر ہیں، جو ہمارا دھرم ہے، دین ہے، اس کو ہم پھیلاتے پھریں گے.
جب انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، اللہ نے بذریعہ وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ اللہ میرے پیارے حبیب یہاں سے نکل جائیں، آپ کے بارے میں یہ مشورہ اس چیز کا کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس تشریف لائے مدینہ، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیارے حبیب لوگوں کی چالوں سے، لوگوں کی تدبیروں سے، لوگوں کے رویوں سے میرے حبیب میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ آپ علیہ السلام واپس آ گئے۔ یہود نے ہمیشہ عہد شکنی ازل سے انبیاء کو قتل کیا، ان کی اولادوں کو قتل کیا، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے پہ در پہ رہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھانے میں زہر تک یہود نے دیا۔ حضور علیہ السلام نے آخری وقت فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے۔ آپ علیہ السلام کے بعد دور آیا ابو بکر صدیق کا، پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس حدیث پر عمل کیا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے مکمل نکال دیا گیا باہر۔ جب یہود جزیرۃ العرب سے نکل گئے، یہ میں تھوڑا سا پس منظر کہ کربلا کا واقعہ کیوں وجود میں آیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کیوں نوش فرمایا، 72 ایک روایت میں 150 کربلا کے اندر کیوں ذبح ہو گئے، اس کی وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے، وہاں سے میں عرض کر رہا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا۔ اب جب یہودی جزیرۃ العرب سے نکل گئے، انہوں نے کہا انہاں دا سانو کاٹ چھڈیا ہے، ہن انج کریے چالیں ایسی چلے کہ مسلمانوں کی جو وحدانیت ہے، آپس میں ان کا جو اتفاق و اتحاد ہے، اس کو پارا پارا کیا جائے، یہ جو ان کی ایک جماعت ہے اس کو توڑ دیا جائے، اس کو مختلف جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، مسلمانوں کی وحدانیت کو فرقت میں بدل دیا جائے، ان کو ایک جھنڈے کی بجائے مختلف جھنڈوں کے نیچے لا کر جمع کر دیا جائے۔ اگر مسلمانوں کو پارا پارا کریں گے ان کی طاقت قوت کمزور پڑے گی۔ عبداللہ بن سبا یہودیوں کا ایک چیلا کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ خدمات میں سر انجام دوں گا۔ اب عبداللہ بن سبا نے کیا کہا، جبہ پہنا، ٹوپی پگڑی، مسلمانوں والا حلیہ اپنایا، تسبیح پکڑی، اللہ اللہ کرتے یہ کیا ہے کوفہ چلا گیا، شام میں پہنچا، اور ان علاقوں میں جا کر کیا اعلان کرتا ہے، ابو بکر صدیق کو خلافت ایسے مل گئی، عمر فاروق کو خلافت ایسے مل گئی، اس کے بعد عثمان ذو النورین کو خلافت ایسے مل گئی۔ اصل خلافت کا جو مستحق ہے، اصل حضور کا جو جان نشین ہے، وہ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مسلمان بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن غر کریم، مومن بڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے، المؤمن کجمل عانف، پھر حضور نے فرمایا مومن کی مثال تو اونٹ کی طرح ہے۔ کیسے اونٹ کی طرح ہے؟ اونٹ کی نکیل بچہ بھی پکڑتا ہے، کتنا بڑا اونٹ ہے، 4-5 سال کا بچہ بھی نکیل پکڑ لے، جدھر چاہے اس کو لے کر چلا جائے۔ عبداللہ بن سبا کی اس پروپوگنڈے کا بڑے بھولے بھالے مسلمان شکار ہوئے۔ ایسے مسلمان شکار ہوئے کہ 35 ہجری کے اندر ایک پوری جماعت تیار ہوئی، اور انہوں نے آ کے مدینہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ جب حضرت عثمان غنی کا محاصرہ ہوا، 40 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا ہے۔ 3 چیزیں مین جو حضرت عثمان پر پابندیاں لگائیں گئی۔ سب سے پہلی پابندی تو یہ لگائی کہ جس کنویں کو خرید کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی وقف کیا مسلمانوں پر، اس کنویں کا پانی حضرت عثمان پر بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز، مسجد نبوی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال سے مسجد نبوی کی توسیع کروائی، حضرت عثمان کی نمازیں مسجد نبوی میں بند کر دی جاتی، پابندی لگا دی جاتی ہے۔ تیسری چیز، ابو بکر صدیق، عمر فاروق حضور کے ساتھ حضرت عثمان مدینے کی گلیوں میں چکر لگایا کرتے تھے، حضرت عثمان کا مدینے کے گلیوں میں چلنا پھرنا بند کر دیا۔ اس معاشرے کا اور ان یہودیوں کے پروپوگنڈے کا نتیجہ، رزلٹ جو مسلمانوں کے سامنے پہلا آنے لگا، وہ 35 ہجری 40 دن حضرت عثمان کا محاصرہ، 18 ذی الحجہ کو جام شہادت نوش فرما کر دنیا سے پردہ فرما گیا۔ اب یہاں سے مزید پروپوگنڈے، مزید مسلمانوں کے اندر تفریق، مسلمانوں کے اختلاف کو نفرت کی صورت میں بدلنا، مسلمانوں کی جماعتوں کے اندر تفریق ڈالنے کی، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ بنتے ہیں امام علی۔ امام علی حیدر قرار اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 35 ہجری میں آپ خلیفہ بنے۔ 4 سال 6 مہینے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت رہی ہے۔
21 رمضان المبارک 40 ہجری کے اندر عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے مکہ سے روانہ ہوئے کوفہ پہنچے. حضرت علی فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکل رہے تھے کہ اس کے پاس زہر آلود خنجر تھا. اس ملعون نے مولا علی پر وار کیا، جس سے 21 رمضان اور 40 ہجری کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش فرما کے دنیا سے پردہ فرما کے آگے چلتے ہیں. اس کے بعد خلافت آتی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جنت کے عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن خلیفہ بنے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا عرصہ چلتا ہے 6 ماہ. 6 ماہ حضرت حسن نے جب خلافت کی اور اس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں مزید انتشار پھیل رہا ہے، مسلمانوں میں مزید نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مسلمانوں کا جو اختلاف ہے وہ دشمن کی شکل اختیار کر رہا ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا میں جا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور میں اپنی خلافت ان کے سپرد کر دیتا ہوں. آپ شام گئے. شام میں جا کر آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ 30 سال بنتے. کتنے بنتے ہیں بھائی؟ 30 سال. اور جب حضرت حسن نے بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تو اللہ کے نبی کا فرمان یہاں آ کر سچ ثابت ہو رہا ہے، الخلافت بعدی 30 سنۃ، میرے بعد خلافت 30 سال چلے گی. اور 30 سالوں کو اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں، کیلکولیٹر کرتے ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت پر آ کر 6 ماہ کو ایڈ کیے جائیں تو یوں 30 سال خلافت کے بنتے ہیں. اور ہمارا 5واں خلیفہ جو بنتا ہے جس کا نام ہی نہیں لیتے، ہمارا 5واں خلیفہ کون بنتا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. 41 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 19 سال حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی ہے. اس 19 سال کے اندر مسلمانوں کا آپس میں پیار پھر بڑھنا شروع ہو گیا، انتشار ختم ہو گیا، اختلافات محبت کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. اور جتنی بھی یہودیوں کی سازشیں تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا. 60 ہجری آتا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال کا وقت قریب ہوا. انہوں نے کہا، اپنے خاص مشیروں کو بلایا اور کہا کہ میں اپنے بعد اپنا بیٹا یزید جان نشین مقرر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس پر آپ حضرات اپنی رائے کا اظہار کر دیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ فیصلہ سنا رہے تھے، جب یہ مشورہ اپنے دوست احباب کے ساتھ کر رہے تھے، اس وقت تک یزید صوم و صلات کا پابند تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، کوئی اس کا فسق و فجور سامنے کوئی نہیں، بڑا نیک پاک متقی سیدھا سادہ اپنے آپ کو اس نے شو کیا ہوا ہے. امیر معاویہ نے مشورہ کیا، کسی کی کوئی رائے، کسی کی کوئی رائے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو جان نشین بنا دیں، کوفہ اور شام اور بنو امیہ کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنایا، منبر پر تشریف لائے اور تاریخی خطبہ دیا. اس کے 2 الفاظ یہ تھے، اللہ میں آپ اپنا خلیفہ اپنے بیٹے کو، اپنا جانشین، اپنا نائب اپنے بیٹے کو بنا کر جا رہا ہوں، اگر یہ حق پر چلے ان کا ساتھ دینا، اگر نہ حق چلے تو یا اللہ ان کو موت دینا، اس کو ختم کر دینا. 22 رجب 60 ہجری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا. یزید جیسے ہی تخت پر آیا اس نے خطوط لکھے، یہ خط قاصد صاحب لے کے جاؤ شام کے اندر، یہ خط لے کر جاؤ بغداد عراق کے اندر، یہ خط لے کر جاؤ فلاں علاقے کے اندر. یہ خط، ایک خط اس نے لکھا اور قاصد کو دیا، کہا جاؤ یہ خط مدینے لے جاؤ اور مدینہ کے اندر 4 بڑے جو صحابہ ہیں، ہائی لائٹ اس وقت موجود ہیں، ان سے سب سے پہلے تم نے بیعت لینی. 4 کون سے تھے؟ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر اور چوتھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یزید نے کیا کیا؟ قاصد کو روانہ کر دیا مدینے میں اور تاکید کی کہ سب سے پہلے ان 4 سے آپ نے بیعت لینی، ان 4 صحابہ سے آپ نے میرے حق میں بیعت لینی. قاصد پہنچتا ہے وہاں جا کر مدینے میں. عتبہ بن ولید بن ابی سفیان اس وقت مدینے کا گورنر تھا. انہوں نے حضرت حسین ان 4 کو بلایا. جب ان کا قاصد گورنر مدینہ کا حضرت حسین کے پاس پہنچتا ہے، حضرت حسین فرماتے ہیں کہ یہ وقت گورنر کے بلانے کا نہیں ہے،
इस वक्त तो कोई टाइम नहीं है बुलाने का, ये सुबह या शाम या कोई वक्त तय होता है, गवर्नर सिर्फ उस वक्त बुलाता है। मुझे लगता है कोई दाल में काला, जिस तरह हम कहते हैं दाल में कुछ काला है, कोई मामला अहम पेश आया जिसकी वजह से गवर्नर मुझे बुला रहा है। उस कासिद को कहा आप जाओ मैं आता हूं। थोड़ी देर के बाद इमाम हुसैन गवर्नर के दरबार में दाखिल हुए और कहा कि यजीद अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, यजीद की तरफ से ये खत आया है, आप उनके लिए उनके हक में बैत कर दें। हजरत हुसैन ने फरमाया मैं हजूर अलैहिस्सलाम का नवासा हूं, अहले बैत हूं, हैदर करार का बेटा हूं, तो मैं यहां छुप कर क्यों बैत का ऐलान करूं कि मैं यजीद के हक में बैत कर रहा हूं। अगर देख पहले तो मैं सोचूंगा, फिर मैं अगर बैत भी करनी होगी तो सामने सार मजमे के बैत करूंगा, अकेले यहाँ कमरे के अंदर मैं बैत नहीं करना चाहता। ये कहकर हजरत हुसैन गवर्नर हाउस से निकलने लगे। जो दूसरा कासिद यजीद ने भेजा हुआ था वो गवर्नर को क्या कहता है कि मौका यही है, अभी इनका काम तमाम कर दे, निकल गए तो मामला बिगड़ जाएगा। हजरत हुसैन ने यह बात सुन ली, वहीं पीछे मुड़े और कहा कि अगर तुमने लड़ना है तो आ जाओ मैदान में, मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं कही जैसी बातें तुम कत्ल करने की सुना रहे हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने बाहर निकल आए गवर्नर हाउस। साहबा ने आपस में मशवरा किया और ये तय किया कि हम यहाँ से मदीना से मक्का रवाना हो जाते। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने से रवाना हो गए मक्का के लिए। हम में से अक्सर आपने देखा होगा मदीने को जाता है, मक्के पे हाई या उम्रे पे, अल्लाह आप सबको ले जाए, वहां से वापस आता है, कितने दिन तक उसकी तबीयत बेकरार रहती है, कितने दिन तक उसकी तबीयत बेचैन रहती है। कहता है यार रोज़े रसूल का मंजर नजरों से ओझल ही नहीं हो रहा, वो मक्के का वो जमजम के पानी का जायका मुंह से जा ही नहीं रहा, मस्जिद नबवी की नमाजें भूल ही नहीं रही। तो ये तो उसकी कैफियत होती हैं जिन्होंने अपने नाना की गोद में खेला, जिन्होंने अपने नाना की जबान को कई मर्तबा चूसा, जिन्होंने अपने नाना के साथ जिन गलियों में घूमे। आखिरी दफा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना के रोजे पर आते और रो कर अर्ज करते, नाना मुझे नहीं पता वापस आना है या नहीं आना, लिहाजा आपके कूचे को, आपके शहर को छोड़कर मैं मक्का की तरफ निकलने लगा। मक्का पहुंचे। मक्का में जो मक्के के लोग थे उन्होंने कहा कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हम आपसे बैत कर लेते, हम आपको अपना गवर्नर मुकर्रर अमीर बना लेते। हमने ये सुना है कि आप यजीद के खिलाफ निकले, यजीद के खिलाफ निकले हैं, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं, आपको अमीर बना लेते। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तवाफ वगैरह किया। जब तवाफ से फारिग हुए ये बात कूफे में पहुंची। कूफे के लोगों ने वहां से खत लिखना शुरू किए, आप हमारे बड़े ही लाडले, आप हमारे बड़े ही शाह सवार, आप हमारे इमाम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे, आप हजूर के नवासे, आप फातिमा के बेटे, आप हजूर अलैहिस्सलाम के जानशीन, आप हजूर अलैहिस्सलाम के नवासे। जो होता है, एक रिवायत में आता है 13,000 खत कूफे वालों ने लिखे और उस रिवायत में ये बात भी इतने खत थे कि बोरियों के अंदर भरे गए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इतने ज्यादा खत देखे तो कहा यार इतने लोग जो बुला रहे हैं, अद्धा बंदे साध लें ना, और यार दा बंदे सदी खलोते जाना चाहिए, कोई वाकया हो सकता है, कोई और बात हो सकती है। 10 बंदों ने बुलाया, 13,000 खत है। और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा फिरासत वाला जाना चाहिए हमें, लेकिन उनको क्या खबर थी उन 13,000 के अंदर ही बेवफाई और दगाबाजी छुपी हुई है। आपने जाने से कबल मदीना मक्का से रवाना होने से पहले सहाबा कराम से मशवरा किया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज की, अगर जाना है तो आप अपने दोस्त अहबाब को ले जाएं, घर वालों को यही मक्का में छोड़ दें। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मक्के में पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि मेरी राय ये है कूफा न जाए, और कूफे वालों ने आपके बाप के साथ भी धोखेबाजी की, और मैं चाहता हूं आप यहीं रहें या अपने नाना के शहर मदीना में लौट जाए। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज की, इतने ज्यादा खत आए, हमने जाना है, हमें जाना चाहिए वहां पे। अपने घर वालों को लिया। एक रिवायत में आता है कि 150 अफराद थे, एक रिवायत में आता है 73 थे, एक रिवायत में आता है 72 अफराद थे। अब ये काफिला लेकर वहां से रवाना हुए। मक्का से निकले तो एक जगह पर पड़ाव डाला। आपने वहां से मुस्लिम बिन अकील अपने चचा जाद भाई को भेजा कि जाओ जाकर कूफा के हालात लो, उनके तासुरात लो, उनका चाल ढाल, उनका रवैया, उनका वो क्या चाहते हैं, वो सारे तासुरात मुझे एक खत की शक्ल में जवाब दो, ताकि मजीद हम इस सफर को आगे जारी रखेंगे।
इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला रवाना हो गए। कूफे के गवर्नर थे। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा में पहुंचते, कूफे के गवर्नर थे नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला, सहाबी रसूल थे और अहले बैत से बड़ी मोहब्बत करते थे। अहले बैत से इनको बड़ी चाहत थी, उल्फत थी और बड़ा अहले बैत का इकराम करते थे। कूफा में पहुंचे मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब कूफे में जाकर मस्जिद में ऐलान किया मुस्लिम बिन अकील ने, मैं हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में आप लोगों से बैत लेने आया हूं। 20,000 कूफी बैत देने के लिए तैयार हो गए। जब ये बात पहुंची यजीद को, यजीद ने क्या किया, नुमान बिन बशीर को माजूल कर दिया और उनकी जगह पे उबैदुल्लाह बिन जियाद को गवर्नर मुकर्रर करके कूफे की तरफ रवाना किया कि जाओ जाकर उनसे पता करो, कोई मामला हो तो जो आप चाहें कर लें। अब उबैदुल्लाह बिन जियाद ये अहले बैत का बड़ा दुश्मन था, बदबख्त। जब ये कूफा पहुंचता है और कूफा आकर ऐलान करता है और कहता है उसके अंदर के दो मेरे ऐलान है, कूफा वालों मेरे दो ऐलान हैं। सबसे पहला मेरा ऐलान तो यह है कि जो बंदा मुस्लिम बिन अकील को पनाह देगा मैं उसको कत्ल करवा दूंगा। फिर दूसरा ये कहा कि जो बंदा हुसैन के हक में बैत करेगा मैं उसको भी कत्ल करवा दूंगा। ये दो ऐलान इस इब्ने ज़ियाद ने कूफा के अंदर किए। बातें तो दौरे हाजिर में भी फिट की जा सकती हैं, मगर हो सकता है अगले जुम्मे पे मैं आपको फिर नजर ही ना हूं। अच्छा, इब्ने ज़ियाद ने जब वहां जाकर ये ऐलान किया तो कूफा वाले लोग डर गए और कूफे वाले लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमने मरना थोड़ी है। मुस्लिम बिन अकील दोबारा मस्जिद में ऐलान किया 18,000 लोग, दूसरे दिन ऐलान किया 13,000 लोग, चौथे दिन ऐलान किया, पांचवें दिन ऐलान के ऊपर 4 या 5 कूफी, बाकी सारे फिर गए, दगाबाजी कर गए। मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा और उसके अंदर इमाम हुसैन अपने चचाजाद से अर्ज की, ये सारे धोखेबाज दगाबाज निकले, इन्होंने बेवफाई की है, लिहाजा आप कूफा की तरफ ना आए, वहीं से वापस चले जाए। ये खत देकर इब्ने यजीद तमीमी को आपने देकर रवाना किया। ये खत लेकर वो रवाना हुए। पीछे इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक एक का दरवाजा ऐसे खटखटा रहे और पनाह मांग रहे। कूफी ऐसे दगाबाज थे, किसी ने उनको पनाह न दी, कोई उनको पानी देने को तैयार नहीं था। हानी बिन उर्वा रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरकदाहा, उन्होंने मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी। जब मुस्लिम बिन अकील को पनाह दी, इब्ने ज़ियाद को पता चला, उसने मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद करवा दिया, हानी बिन उर्वा को भी करवा दिया। अब ये बात खबर खातबी इमाम हुसैन के पास पहुंचा। इमाम हुसैन कादसिया के मकाम पर पहुंचे। यहाँ पर इब्ने जो यजीद तमीमी वाला खत था मुस्लिम बिन अकील का लिखा हुआ वो भी पहुंचा और दूसरी खबर भी साथ पहुंच आई पीछे और किसी शख्स के जरिए कि मुस्लिम बिन अकील को भी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाता है। आपने अपने सारे अहले बैत को जमा किया, उनसे मशवरा लिया। मुस्लिम बिन अकील के 3 बेटे अबू बकर, उस्मान और कासिम रहमतुल्लाह अलैहिम, इन्होंने कहा कि हमने तो अपने बाप का बदला लेना है, हमने अपने बाप का किसास लेना है, लिहाजा हमने जाना है, हमने कूफा की तरफ जाना है। तो अहले बैत सब ने कहा जो इमाम हुसैन आप तय कर दे, हमें राजी है, हमें मंजूर है। या मशवरे में तय हुआ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि हम कूफा की तरफ चलते हैं। सफर शुरू हुआ। मकाम करबला पर पहुंचते हैं। मकाम करबला पर पहुंचे तो इब्ने ज़ियाद ने 4,000 का लश्कर देकर उमर बिन साद को भेजा कि जाओ जाकर हजरत इमाम हुसैन के साथ जंग करो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने जब इस लश्कर को आते हुए देखा तो फरमाया कि ये तो लड़ने के लिए आ रहे, हम तो लड़ना नहीं चाहते, ना हम लड़ने के लिए निकले हैं, ये लोग हमसे लड़ना चाहते। तो वहां पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने खुतबा दिया और उस खुतबे के अंदर अपने फजाइल बयान करे। मैं हैदर करार का बेटा, मैं उसका बेटा जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाहु, मैं उसका बेटा जो जन्नत की औरतों की सरदार है, मैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नवासा। पहले खुतबा दिया, अपने फजाइल बयान किए, फिर 3 शर्तें वहां पर इमाम हुसैन ने रखी। इन 3 शराइत के अंदर फरमाया कि सबसे पहली शर्त यह है कि आप लोग मुझे क्या करें, यजीद के पास ले चले, मैं उससे बात कर लेता हूं, अगर मामला जो है हल कर लेंगे बैठ के। दूसरी शर्त यह रखी कि आप लोग मुझे क्या करें, वापस मक्का या मदीने जाने दें,
मैं वहीं रहकर इबादत करूंगा। तीसरी शर्त यह रखी कि मुझे कहीं सरहद पर जाने दिया जाए, मैं कुफार के साथ वहां जंग करूंगा, लड़ाई करूंगा और मैं कुफार से जंग करता रहूंगा, मुसलमानों के लिए मेरी तलवार नहीं चल सकती। आपने फरमाया कि मैं वहां जंग करूंगा, लिहाजा मुझे जाने दिया जाए। उमर बिन साद खुश हुआ, उसने कहा कि इमाम हुसैन तो जंग करने नहीं चाहते, ये तो वापस जाना चाहते हैं, और ये तीनों शर्तें हैं। उन्होंने खत लिखा इब्ने ज़ियाद को कि इमाम हुसैन ये चाहते हैं। उसने इब्ने ज़ियाद मलऊन ने ये कहा कि हजरत हुसैन को कहो मेरे हक में बैत करे, मेरी जब बैत करेंगे मैं इनको अपनी सरकूबी में, अपनी निगरानी के अंदर इनको हजरत यजीद के पास ले जाऊंगा, यजीद फिर जो फैसला करे देखा जाएगा। जब ये बात हजरत हुसैन को पहुंची, आपने फरमाया मैं नवासे रसूल हूँ, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम का जान नशीन अहले बैत, मैं एक जानी शराबी के हक में बैत ये नहीं हो सकता, शहीद तो हो सकता हूँ, यजीद के उसके इब्ने ज़ियाद के हक में बैत नहीं कर सकता। उमर बिन साद ने यह पैगाम वापस पहुंचाया इब्ने ज़ियाद को। इब्ने ज़ियाद ने दूसरा हुक्म दिया, अब इनका पानी बंद कर दिया जाए। जब पानी बंद कर दिया, 10 दिन खाना भी पानी भी बंद कर दिया। जो मक्का से तोशा लेकर निकले थे वो तो सारा खत्म हो गया, लेकिन इस पानी बंद के अंदर भी हुसैनी काफिले का कोई मशकीज़ा लेके करीबी चश्मे से पानी भरने जाता, कूफी लश्कर का कोई तीर मारता, उस मशकीज़े को फाड़ देते, पानी सारा गिरा देते। जब 9 और 10 मुहर्रम का दिन, जो बड़ी सख्ती का, शिद्दत का दिन आया, तो आपने अली अकबर को लिया। हजरत हुसैन के 2 बेटे अली अकबर भी है, अब्दुल्ला भी, और तीसरे अली असगर भी थे। अली अकबर को आपने लिया और यूं हाथों में उठाकर कूफियों की तरफ इशारा किया और कहा कि ओ बदबख्तों, इसका तो ख्याल कर लो, माओं की छातियां खुश्क हो चुकी है, खाएगी पिएगी तो दूध आएगा। तो आपने कहा कि बदबख्तों, इन बच्चों का तो ख्याल कर लो। जुलजोशन मलऊन ने वहां से तीर फेंका और अली अकबर के ये गले के आर पार हो गए। 2 साल 6 माह 10 दिन इनकी उम्र थी। आपने, हुसैन ने उन्हीं रंगीन हाथों को, खून वालों को अल्लाह की तरफ उठाया और कहा कि या अल्लाह, इन बदबख्तों से आपने ही इंतकाम लेना है, आपने ही इन बदबख्तों जालिमों से बदला लेना है, और आप उसको लेकर वापस आए। और यूं 9 और 10 मुहर्रम को जंग शुरू हो गई। आले बैत रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अंदर जोश जज्बा, जोश जिहाद इतना था। हजरत अब्बास, जिनको अलमदार भी कहते हैं, ये अब्बास वो हजूर के चचा नहीं है, बल्कि ये वो अब्बास हैं जो हजरत अली के बेटे हैं। इनके हाथ में झंडा है, ये आगे आगे बढ़ रहे हैं और इनके पीछे पीछे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इस पूरे जंग के अंदर अहले बैत का एक अमल जो मैं आप लोगों के सामने वाज़े करता जाऊं इसी वाक़े के अंदर, इस 10 दिनों के अंदर भी और 9-10 जंग के दिनों के अंदर भी अहले बैत के मर्दों ने जमात के साथ नमाज नहीं छोड़ी, जमात के साथ नमाज पढ़ते रहे। आज मोहब्बत तो हुसैन के साथ, काम सारे यजीद वाले मोहब्बत हुसैन के साथ धोखा भी देंगे, मोहब्बत हुसैन के साथ झूठ भी बोलेंगे, मोहब्बत हुसैन के साथ फ्रॉड भी करेंगे, मोहब्बत हुसैन के साथ नमाज की छुट्टी, मोहब्बत हुसैन के साथ शेप कर दाढ़ी मुड़वा देंगे, मोहब्बत हुसैन के साथ का दावा है। काम सारे यजीद वाले करेंगे, लेकिन हुसैन निकले क्यों थे? इस वजह से निकले थे, जुल्म सितम को खत्म करना है, फिस्को फजूर को खत्म करना है, हमने मजलूम का साथी बनना है, जालिम को जो है वो खत्म करना है। लेकिन आज हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तालीमात को पसे पुष्ट डाला हुआ। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कूफियों पर 10 मुहर्रम को हमला किया, 88 कूफी एक बंदे ने कत्ल किए। इतनी पावर, इतनी ताकत, सारे शहीद हो गए अहले बैत। मुख्तसर में अर्ज करूं, जब सारे शहीद हो गए, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बचे। और जोहर की नमाज जब वक्त आया, शहादत, सारों की शहादत से पहले आपने कहा, एक शख्स ने कहा कूफियों से, भाई सानू नमाज तो पढ़ा दियो। कूफी एक कहता है तुम्हारी नमाज कबूल ही कोई नहीं। हजरत हुसैन के लश्कर का बंदा कहता है बदबख्तों, जिनके घराने से नमाज मिली उनकी नमाज कबूल कोई नहीं, लानतियों तुम्हारी नमाज कबूल होगी। हजरत हुसैन ने फरमाया ठीक है, आधे जंग करो, आधे नमाज पढ़ते।
آدھے جنگ کرو، خوف میں جو نماز کا حکم ہے آدھے جنگ کرتے، جنگ کی حالت میں نماز نہ چھوڑی۔ آج ٹھیک ٹھاک ہے، ہٹے کٹے ہیں، دنیا کے کام 24 گھنٹے کریں گے، امام حسین کے نام سے نعرے بھی لگائیں گے، سب کچھ کھا بھی لیں گے، لیکن حسین کی تعلیمات پر چلنا مشکل ہے۔ امام حسین نے جو کہتے ہیں نا تلوار کے نیچے بھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ ظہر کا وقت ہوا، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، ذوالجوشن ملعون نے ایک تیر مارا جو یوں ٹھوڑی کے پار ہوا، دوسرا تیر مارا جو آپ کی گردن کے یہاں لگا اور پار ہو گیا۔ سجدے کی حالت میں امام حسین نے جام شہادت نوش فرما کے، بھوک اور شدت اتنی تھی پیاس کی، اٹھا نہ گیا، وہیں جام شہادت نوش فرما کے، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب امام حسین کو شہید کیا، ذوالجوشن ملعون آگے بڑھا، اہل بیت کے سارے مرد شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل کے 3 بیٹے شہید ہو گئے، اس کے بعد حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہو گئے، حضرت حسن کے 2 بیٹے شہید ہوئے، حضرت حسین کے 2 بیٹے شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر اور علی عبداللہ، علی اصغر بچہ جس کو کہتے ہیں زین العابدین، اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے۔ ذوالجوشن آیا، اما زینب رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آل رسول کو ختم کرنا ہے، آل رسول کی نسل کو ختم کرنا ہے بدبختو۔ آپ نے ان کے اوپر یوں کپڑا ڈالا اور کہا سب سے پہلے مجھے قتل کرو پھر ان کو قتل کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور ان کے جسد کے اوپر ذوالجوشن یہی ملعون اور اس کے بعد خولی بن یزید، ان دونوں نے آ کر امام حسین کا سر جدا کیا، اور دھڑ جو تھا جتنے بھی لشکر والے تھے اکثریت انہوں نے امام حسین کے جسد اطہر پر گھوڑوں کو بگایا، پھر اس سر کو لیا اور ابن زیاد کی طرف چلے، کوفہ کی طرف، اہل بیت کی عورتیں بھی ساتھ ہیں۔ جب کوفہ میں پہنچے، کوفہ کی عورتیں بھی نکل آئیں، مرد بھی نکل آئے، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ اما زینب رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں خطبہ دیا، اس نے کہا کوفیوں او بدبختوں، خود ہی تم لوگوں نے ہمیں بلایا، خود ہی تم نے ہمیں خطوط لکھے، خود ہی کہا آؤ ہم تمہیں جانشین مقرر کرتے، خود ہی تم لوگوں نے ہمیں بلایا اور اب مار قتل بھی کیا، شہید بھی کیا، خود تم اب رو رہے ہو، پیٹ رہے ہو۔ میری بد دعا ہے اللہ تمہیں قیامت تک ایسے ہی پیٹتا رکھے، ایسے ہی قیامت تک تم روتے رہو۔ پھر امام حسین کا سر ابن زیاد کے دربار میں لے کر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، یوں سر مبارک حسین کے ابن زیاد کے سامنے، ابن زیاد چھڑی لے کے ایسے حضرت حسین کے ہونٹوں پر مار رہے اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے او بدبخت ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی بن حکم ابو ہریرہ بیمار تھے، مروان بن حکم عیادت کے لیے آیا اور آ کے کہتا ہے میں نے سنا ہے تو اہل بیت سے بڑی محبت کرتا ہے، اہل بیت سے بڑا عشق کرتا ہے۔ ابو ہریرہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ ابو ہریرہ نے کہا بدبخت، میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوے میں تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، حسن حسین بھی تھے، حسن حسین رو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیوں رو رہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پورے مشکیزیں لشکر کے مشکیزیں پانی سے خالی ہے۔ آپ نے کہا لاؤ ایک بیٹے کو مجھے دو۔ آپ نے ایک بیٹے کو لیا، زبان مبارک رکھی منہ میں، حسن تھے حسین تھے، چوستے رہے یہاں تک خاموش ہو گئے۔ دوسرے بیٹے کو لیا، چوستے رہے، زبان وہ چوستے رہے یہاں تک کہ انہوں نے بھی خاموش ہو گئے۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حسن حسین حضور کی زبان چوس رہے، میں ان دونوں سے محبت کیوں نہ کروں، ان دونوں سے پیار کیوں نہ کروں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ تو ان سے بھی پیار کر، میں کیوں نہ ان سے محبت کروں۔ ابن زیاد نے سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا ہے، چھڑی مار رہا ہے، چھڑی کو ہٹا، اور یہ سر جو تھا پھر اس یزید کے دربار میں پہنچا۔ یزید نے کہا کہ او بدبخت، میں نے تو نہیں کہا تھا تجھے قتل کر ان کو، شہید کر ان کو، میں نے تو تمہیں حکم نہ جاری کیا تھا۔ یزید کی غلطی یہ تھی، یزید کا جرم بھی یہ تھا کہ اس نے قاتلان حسین کو چن چن کے کیوں نہیں مارا، اس نے خولی بن یزید کو کتوں کے سامنے کیوں نہ پھینکا، اس نے ذوالجوشن ملعون کو اس نے آگ کے کڑاہوں میں کیوں نہیں ڈالا۔
क्यों नहीं उसने इनको सजा दी? यजीद का सबसे बड़ा जुर्म उसकी हुकूमत में ये हुआ, दूसरा बड़ा जुर्म उसका ये था कि उसने कातलाने हुसैन से बदला क्यों नहीं? मेरे भाइयों, हजरत हुसैन की जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम यह है, हम हुसैन की तालीमात पर चले। 6 साल हजूर के साथ गुजारे, 52 साल की उम्र में करबला का मकाम है, 6 साल 52 साल दरमियान का अरसा कहा गया, दरमियान की जिंदगी किसने अमल करना है? हुसैन ने कभी जिंदगी पर रोजा न छोड़ा, 25 हज उस दौर के अंदर पैदल किए, किसी की माँ बहन बेटी को मेरी आंख से नहीं देखा, झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया, फ्रॉड नहीं किया, नमाज तो करबला के मैदान में न छोड़ी। आज कहते हुसैनी अमल कोई नहीं है यार। तो इमाम हुसैन का सबसे बड़ा पैगाम उनकी शहादत का हक के साथ खड़े रहना और कुरान की रस्सी को थामे रखना, मेरे नबी की तालीमात पर चलते रहना। जान जाती है चली जाए, आगे आखिरत के अंदर तुम्हें प्रोटोकॉल मिलेगा, एहसास मिलेगा, ये दुनिया की लज्जत आज नहीं तो कल खत्म हो जानी है, वहां तुम्हें मकाम और मर्तबा मिलेगा। 5 साल के बाद मुख्तार बिन अबी उबैद सख्फी का दौरा है। उन्होंने कातलाने हुसैन से कैसा इंजाम लिया, जिसने तीर चलाया, जिसने पानी बंद किया, इनका कैसे इबरतनाक अल्लाह की तरफ से भी अजाब आया, मुख्तार बिन अबी उबैद सख्फी ने क्या इनके साथ हाल किया, इंशाल्लाह इस पर मैं अगले जुम्मे अर्ज़ खिदमत करूंगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुसैन की तालीमात पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।